خدا کے لیے مجھے جینے دو، میں امی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ میرا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ یا پھر میں کوئی جاب کرتی ہوں تو کیا جاب کرتی ہوں اور کیوں کرتی ہوں اور کس لیے کرتی ہوں؟ اور سب سے بڑی بات، میرے بھائی میرے کام کیوں نہیں کر رہے؟ میرے بھائی اپنا حق ادا کیوں نہیں کر رہے؟ تو جی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جی گائز سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو، میرے پیارے بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو بہت بہت مبارک ہو رمضان شریف۔ پوری یوٹیوب فیملی کو رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ تو جی گائز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوئی بھی مطلب کہ اچھی دعا میں اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ کیا پتہ کس کی دعا کس وقت رنگ لے آئے۔ تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں، اور دعاؤں میں ہر اس شخص کا نام لے جس سے آپ کو دل و جاں سے محبت ہے، اور جن کے لیے نہیں، جن سے محبت نہیں بھی ہے تو پھر بھی کل کائنات کے لیے دعا کیجیے۔ تو گائز سب کے رزق میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، اللہ پاک رمضان شریف کے صدقے سب کے دسترخوان کو وسیع کرے، سب کے رزق میں برکت دے۔ تو جی گائز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو جی گائز ویڈیو کا جو کہ آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے کہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے، اور تھمبنیل پہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک پوائنٹ ہے، اور پوائنٹ کیا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ کمنٹس ایسے آ رہے ہیں زینت کے پاس جو کہ بہت ہی غلط کمنٹس ہیں، اور مطلب کہ ان کمنٹس کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، کیونکہ زینت کے لیے ایک کمنٹس اتنا گندا آیا ہے وہ میں نے نہیں مینشن کیا ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں کسی کی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ لکھنے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، پر آپ جو اپنے منہ سے لکھ رہے ہیں، اپنے منہ سے بتا رہے ہیں، تو وہ الفاظ بہت ہی غلط ہیں، اور کہ بیماری کا ناٹک کر رہی ہے۔ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے کہ ان کی امی کی بھی طبیعت خراب تھی، تو اس پہ بھی یہی کہا گیا کہ بھئی بیماری کا ناٹک کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہے۔ تو جی گائز زینت کے لیے بھی اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ماں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یہ آزادی پسند ہے، اور آزادی مانگتی ہے، اور اسی لیے تو ظفر سے بھی الگ ہو گئی ہے۔ پہلے ظفر کے ساتھ گھوما کرتی تھی، اب ظفر نہیں ہے تو اس کو آزادی چاہیے، جیسے کہ یہ پہلے رہا کرتی۔ تو دیکھیں گائز کوئی بھی مطلب کہ اگر چلو وہ شروع میں ظفر کے ساتھ تھی تو اس نے ایک رشتہ بنایا، رشتہ بھی پاک بنایا، ٹھیک ہے جی گائز، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، پر اب وہ نہیں نبھ سکی شادی، اس میں کوئی مسئلے مسائل تھے یا کچھ بھی تھے، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ دوبارہ اسی چکر میں رہے، یا دوبارہ ان چیزوں کو فالو کرے، یا دوبارہ کچھ کرے۔ تو گائز اب ان کے گھر کے جو بھی مسئلے، چلو وہ کچھ بھی کر رہی تھی تو پر اپنے گھر سے تو الگ نہیں ہوتی نا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے گھر کے جو بھی مسئلے تھے، اس نے اپنے گھر والوں کو سکون دے کے آج وہ خود تکلیف میں ہے، کہ اکیلا رہنا آسان بات ہے ایک اکیلے انسان کے لیے، جو کہ وہ گروسری کر کے لائی ہے، شاپنگ کر کے لائی ہے، تو اکیلے انسان کے لیے کیا یہ بنتا ہے؟ ہاں یہ تب ہوتا ہے کہ انسان کہیں ہاسٹل میں ہے، کسی مجبوری میں ہے، کہ گھر والے دور ہیں، یا کوئی پرابلم ہے، یا کچھ بھی ہے، تو فی الحال یہ تو ایک ہی مطلب جگہ پہ آگے پیچھے رہتے ہوئے سارے بہن بھائی اور ماں باپ سب الگ الگ ہو گئے، تو کوئی نہ کوئی ان کے گھر کا مسئلہ مسائل ہوگا نا، تو کوئی نہ کوئی ان کی مجبوری ہوگی نا، تو پھر آپ اس طرح کے الفاظ آپ نکال کے کیوں کسی کے دل دکھا رہے ہو، کیوں کسی کو برا کہہ رہے ہو؟ اور زینت کے لیے اتنے غلط کمنٹس، اور آپ اپنی امی کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہو، آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہو، انس کے ساتھ کیوں نکلی ہو، انس کے ساتھ کیوں جا رہی ہو، انس کو بھائی بھائی کہتی ہو، اور انس کو ہی مطلب کہ بھائی بھائی کہہ کے اور انس کو ہی میاں بنا دیا، اب انس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو جی گائز اس طرح کی باتیں کیوں کسی کے لیے کرنی ہے؟ اب آپ پہلے جب وہ نہیں تھی یوٹیوب پہ، تو 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے 4 مہینے سے، تو آپ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی بھاگ گئی انس کے ساتھ، یہ وہ اب وہ انس کو باقاعدہ آپ لوگوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی ویڈیو میں لے کر آئی ہے، انس کے ساتھ گئی ہے۔ جو ہیٹرز برا بول رہے تھے، برا کر رہے تھے، برا سوچ رہے تھے، برا لکھ رہے تھے، ان سب کو اس نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو تب بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ لو، اور نا انس کو لے کر آ گئی، اور انس سے کیا مطلب کہ حق بنتا ہے انس کو، اور سگے بہن بھائیوں کا رشتہ بدنام کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، اپنے یہ حق تو سرفراز کا تھا، ریاض کا تھا، جو کہ اس کو باہر لے کے جاتے، اس کو گروسری شاپنگ کرواتے، اور پھر
खर्चा कौन उठाता है, खर्चा क्यों उठाता है, जॉब करती हो, ये जो राशन लेकर आई हो, ग्रोसरी लेकर आई हो रमज़ान, ये अम्मी ने करवाई है या रियाज ने करवाई है या सरफराज ने करवाई है, या फिर आप कोई जॉब करती हो। तो गाइस इस बारे में अभी भी ज़ीनत ने कुछ नहीं कहा। वैसे उसने अपनी 2-3 वीडियो पहले बता दिया था कि वो एक ऑनलाइन जॉब कर रही है, यानी कि ऑनलाइन काम कर रही है, और उसका जो भी काम वो कर रही है वो आप लोगों को आगे चल के बताएगी। और उसके बाद भी लोग अब ये कमेंट्स उसके लिए कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ से खर्चा कर रही हो, अपने अखराजात कहाँ से पूरे कर रही हो, कैसे कर रही हो। तो मुझे नहीं लगता ये सवाल पूछने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल पूछ रहे हैं शायद वो गलत भी है। और दूसरा ये है कि आपको क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, क्या नहीं है, तकलीफ़ का उसका मज़ाक, उसके रहने पे उसको तनकीद, उसकी ग्रोसरी पे उसको तनकीद, उसके फ़र्नीचर को लेके उसको तनकीद, उसको मतलब जहेज़ को लेके उसके तनकीद, घर में जहेज़ क्यों नहीं है, आप रेंट पे क्यों रहती हो, आप ये क्यों करती हो, आप वो क्यों करती हो। तो फिर इस सारी चीज़ों को देख के एक इंसान यही कहता है, क्या मुझे जीने का हक़ नहीं है भाई? क्या मुझे जीने का हक़ नहीं है? खुदा के लिए जीने दो, खुदा के लिए जीने दो। और राशन किसने दिया है, क्यों दिया है, ये अभी तक ग्रोसरी यानी कि ज़ीनत ने अभी कुछ भी नहीं बताया कि राशन वो कौन ला रहा है, क्या नहीं, पर वो खुद लेकर आई है। और दूसरा ये है कि रमज़ान जैसे कि आ रहा है, तो ज़ीनत जो सामान लेकर आई है ग्रोसरी का, उसमें अपने घर वालों को भी याद रखा कि अगर मैं उनके घर भी जाती हूँ तो भी मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी, और अगर मेरे घर कोई आते हैं तो फिर मैं ये चीज़ें बनाऊँगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा सुन के। और उसने ये भी कहा कि रमज़ान में सब कुछ सही हो जाएगा, सब मिल जाएंगे, सब मेरे घर आएंगे। और कितना अजीब लगता है कहना, एक शादीशुदा लड़की होती तो वाकई अच्छा लगता है, मेरे घर आएंगे और मुझे अच्छा लगेगा, मैं अफ्तार पार्टी दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। फिर अब वो एक तरीके से जिस हालात में है, जिस मसले मसाइल में है, और किसकी वजह से है, क्यों है, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर आप लोग वही बात करते हो, और अब वो अपने घर वालों को अपने घर अफ्तारी पे बुला रही है। जबकि बहुत से लोगों ने मतलब कि ज़ीनत को ये भी कहा एक कमेंट्स में कि आप ऐसा करो, नूर के घर जाके रह लो, नूर के साथ रह लो, नूर की अभी डिलीवरी भी होने वाली है, और नूर के मतलब कि नूर को आपका साथ भी चाहिए, आपको भी किसी का साथ चाहिए, तो आप नूर के साथ जाके रह लो, उसके घर पे रह लो। तो वहाँ ज़ीनत ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत से कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वो जवाब नहीं देती, पर कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिन पे वो लाइक करती है, और बहुत सारे वीडियो कमेंट्स पे वो लाइक करती है, और कुछ के तो बाकायदा वो कमेंट्स के जवाब भी देती है। तो गाइस, जब एक इंसान आपको जवाब दे रहा है, आपके अच्छे बुरे मैसेज का रिस्पांस दे रहा है, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे मैसेज करो। और जिस वक्त वो चल रही है, मतलब जो हालात में वो चल रही है, तो आप लोग उसको मतलब कि और अप्रिशिएट करो, ताकि उसकी हिम्मत बने। अगर उसने कुछ सोचा है कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, अपने लिए कुछ अच्छा सोचूँ, अपने लिए एक मज़बूत अपने आप को बनाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ उसका साथ दें, ना कि उसके कदम तोड़ दें, ना कि उसके लिए बुरा सोचें। जो उसने अपने लिए कदम आगे बढ़ाया भी है तो वो भी टूट जाए, तो ऐसा ना करें किसी के साथ, क्योंकि अभी उसको आगे बढ़ना है। जो भी उसके साथ मसले मसाइल हुए हैं उनसे उसको निकलना है। पर आप लोग ऐसे जो कमेंट्स करते हो, तो इस तरह तो कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। आप सरफराज को देख लें, रियाज को देख लें, वो अपनी दुनिया में मगन है। नाजिया को देख लें, वो भी अपनी दुनिया में माशाल्लाह खुश है। और अब अम्मी जो है वो एक तरफा मतलब कि वो अभी अपने हाल दिल बता नहीं सकती कि क्या उनको गुजर रहा है, क्या उन पे बीत रहा है। और दूसरा ये है कि जब आपने देखा था कि ज़ीनत अपने घर गई थी व्लॉग बनाने, और बाहर व्लॉग बना रही थी, तो उसकी अम्मी किस हद तक उसको प्यार कर रही थी, कितने अच्छे तरीके से उसको प्यार कर रही थी। एक अजीब सी उनकी अम्मी की फीलिंग थी। और एक कमेंट्स ये भी आया कि आपकी अम्मी कैसी हैं, उनको कुछ फ़ील नहीं होता, वो अपने पास नहीं रख सकती, हमें तो आपको देख के फ़ील होता है। तो गाइज़, उसमें ज़ीनत ने भी कहा कि माँ तो दुनिया की ऐसी चीज़ है कि वो अपनी औलाद को कभी भी नहीं छोड़ सकती। और इस तरह का उसने अपने यानी कि कमेंट्स का जवाब दिया। तो ये सारी बातें जो थी वो बहुत ही मतलब कि जो कमेंट्स के थ्रू बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अच्छे तरीके से भी बोलते हैं, अच्छा सोच के भी बोलते हैं, तो पर कहीं
نہ کہیں پوزیشن یا مطلب کہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات شاید ہمیں کچھ اور طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں. تو جب زینت کو اس لیڈی نے یہ میسج کیا تھا کہ آپ ایسا کرو نور کے پاس رہ لو یا آپ کی امی کو فیل نہیں ہوتا ہے، تو زینت نے اس پہ جواب بھی دیا نو وے. تو پھر اس نے دوبارہ بھی رپلائی دیا کہ شاید میری بات سے زینت کو برا نہ لگ جائے. تو اس نے دوبارہ رپلائی کیا کہ نہیں، میں صرف اچھے طریقے سے بول رہی تھی، میرا مقصد وہ نہیں تھا کہ اگر آپ کو غلط لگا ہے تو میرا مقصد وہ نہیں تھا، پر میں بالکل اچھے طریقے سے بول رہی تھی. تو زینت نے پھر بھی اس کو مطلب کہ اچھا رپلائی دیا، کوئی ایسی بات نہیں کی. اور جتنے بھی کمنٹس زینت کے پاس غلط بھی آ رہے ہیں تو زینت ان پہ بہت اچھے طریقے سے رپلائی دے رہی ہے، ہر میسج کو لائک بھی کر رہی ہے، ہر میسج کا مطلب کہ پوائنٹ سمجھ بھی رہی ہے، اس کا جواب بھی دے رہی ہے. پر وہی بات ہے نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں کہی جاتی، نہیں بتائی جاتی، کیونکہ نہ بتانے پہ لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں. اور اگر پوری بات بتا دے تو اس پہ پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. تو لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ شاید غلط ہے. تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.